درود شریف پڑھو تو سارے اللہم صلی علی محمد۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اساکو تو آکو میریاں ماواں تے بہناں کو اپنے لاریب قرآن مقدس دا واز سنن دی اللہ توفیق عنایت فرمائی ہے، اور اس دے اندر تہاڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ اتھے اللہ دے قرآن دی محفل و مجلس دے اندر وہ مسلمان موحد اور موحدہ عورت آ کے بیٹھا ہوا ہے جس کو اللہ نے منتخب فرما کے اپنے قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائی، اور کتنے حسن جوان مرد و عورت جڑے اپنے اپنے کم وچ مشغول ہیں، مگر تسا خوش قسمت ہو کہ تھوڑا جہا وقت کٹ کے اللہ دے قرآن سنن دی اللہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ زندگی دا ایک غنیمت سمجھو کہ اللہ پاک نے یہ وقت وقت دیتا ہے اللہ دے قرآن واسطے، وگرنہ اج مسلمان قوم واسطے اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے ایک منٹ کوئی نہیں ہے۔ دنیا دیاں ساریاں کتاباں پڑھوے سن، چٹوے سن، ملا ہیں تو کھاوے سن، پیر ہیں تو وہ تو میں پہلے کتاباں کھا دی ہوتے، سارا کچھ کرے سن۔ مسلمان قوم دی سب تو پستی دا سبب ہے اللہ دے قرآن تو دور ہی ہے۔ تو اساں تساں بہت بڑے خوش قسمت ہے کہ اللہ پاک نے اساں ان پڑھ ہیں، ایدے ودے کوئی نہیں، علامہ اور بہت بڑے مولوی عالم تساں احباب ماشاءاللہ آ گئے ہو کہ اس تھوڑے جے وقت نو غنیمت سمجھو، اور جڑا کچھ اللہ پاک توفیق دے ساکو سمجھاون دی، اس تو بعد اللہ سارے کو رل کے اللہ اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے میرے برادر صغیر مولانا احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز نال بیان فرماتے پیا۔ میں تو سوچ بیٹھا آج بھائی میرا خیال ہے کہ مغرب پڑی ونجن نہ پیا ہوتے، اور کدے ہی میرے خیال ہے فقہ دے جڑے مسائل ہیں سارے نے ایک باری سنا چھوڑے۔ بہرحال اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر مزید برکات دا نزول فرمائے۔ میں تھوڑی مختصر گل سمجھاونی ہے، زیادہ تر وقت صرف نہیں کرنا، صرف 10 منٹ توجہ لگنا ہے۔ ایک گل سمجھو، اج دے دور دے اندر سب تو بڑی ضلالت گمراہی جڑی عام اور مشہور و معروف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ دے لا ریب قرآن مقدس دے مقابلے دے اندر روایات پیش کرنا۔ کیا پیش کرنا؟ بولو سارے شاباش، سارے بولو، قرآن حق ہے کہ نہیں؟ سچ ہے۔ سچ دے مقابلے اللہ دے قرآن دے مقابلے سب تو بڑی ضلالت اور گمراہی یہ ہے کہ روایت پیش کرنا، اور اے بھی سب تو بڑا اوکھا ہے انہاں علماء واسطے جڑے قرآن دا تقدس جان دیں۔ قرآن دا دفاع اگر وہ کرنا شروع کریں، قرآن دا تقدس اگر بیان کریں، قرآن دا دفاع اگر شروع کریں تو ساری دنیا دی منکر حدیث ہے۔ یہ جی حدیث نہیں منے دے، تساں اپنے دل کو پوچھو، جڑا قرآن دا دائی ہوئے، قرآن دا عاشق ہوئے، وہ نبی دی صحیح حدیث دا منکر ہو سکدے؟ بولو سارے دل تو پوچھو، سارا دل تو نہ منے دے۔ جڑا اللہ دے قرآن دا دائی ہے، عاشق ہے قرآن دا، وہ نبی دی صحیح حدیث دا منکر بن سکدا ہے؟ جڑا آدھا کھڑا ہے کہ منکر حدیث ہے، آپ منکر ہے قرآن دا پہلے والے حدیث دا منکر ہے، یہ آپ اصل دے اندر منکر ہے، مگر یہ اپنا وزن لہان واسطے تھوپے سی انہاں تے جڑے قرآن دا دفاع کرن، ایسی منکر ہے۔ تو ایک گل سمجھو، قرآن دے مقابلے چ، قرآن دے تقدس چ، قرآن دی عظمت دے مقابلے چ کوئی روایت اور کوئی کہاوت یا کسی بزرگ دا قول، کسی اکابرین دی بات، کسی وڈے چھوٹے دی بات پیش کرنا سب تو بڑی ضلالت و گمراہی ہے، اور اس طرح کرن نال اللہ دی قسم کدے ہی ایمان دی رتی نصیب نہیں۔ قرآن دا تقدس کدے ہی نہ کھیڑا نہ تھی۔
قرآن دی عظمت تے تقدس قرآن دا اس وقت بن کے اچا ہو سی جے تھوڑی قرآن نو نکھیڑا کر کے تقدس اچا نہ بیان کرے یا منے سو کوئی نہ قرآن دا تقدس. تو ایک گل یاد ہے نا، قرآن دے مقابلے چ روایت پیش کرنا کیا ہے؟ ضلالت. مثلا قرآن ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہے، صاف ستھرا مسئلہ. ہن تیرا یا میرا مولوی اگو روایتاں چاہ کے آیا کھڑا ہے، نہیں صحیح ادے نظر مارو صحیح ادے جو لکھیا پیا ہے اے فلانی روایت چاہ گئی ہے جی، فلانی چاہ گئی ہے. جدہ اللہ دے قرآن دا تقدس تے سمجھائی کوئی نہیں. قرآن دی عظمت، قرآن دی رفعت، مقام منزلت، مقام قدر و قیمت اتنا اٹھا ہے قرآن مقدس دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن دے پیچھے تے ٹر سکدے ہیں، نہیں قرآن دے اگے اللہ دا پیغمبر بھی ٹر سکدا ہے. نبی قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرا مولوی تو کتنی کھڑا قرآن دا، اس کے سامنے قرآن پڑھ کر نہ صحیح روایتاں کتے وے صحیح روایتاں جو اپنے گھر جاون. اللہ دے قرآن تے تیرا ایمان کوئی نہیں تو اس مسلمان تو کیڑے درجے دا ہے؟ سب تو بڑی ضلالت و گمراہی یہ ہے کہ اللہ دے قرآن دے سچ دے مقابلے تے روایات پیش کر. یہ کیا ہے؟ ضلالت. مثلا مثال دینا، روایت آندا ہے جس وقت مردے کو دفن کر کے واپس اساں ہٹ دے ہیں، سمجھنے بیٹھے ہوگا، مردے کو دفن کر کے ول اساں جس ٹائم پچھا ہٹ دے ہیں، روایت آیا ہے جنے مردہ جتیاں دا کھسکاٹ سندا پیا ہوں. کیا سن دے یار؟ گل تو آئی سورو پکار دی. مثلا کوئی قبر تے بن کے پکارے تو گل تو آئی سورو پکار دی تے تساں جتیاں دے کدے گن گئے ہو؟ ہن اس روایت وچ کوئی سورو پکار دی سنن دا ذکر ہے؟ یہ تو روایت پئی آدی ہے جی جس ٹائم مردے کو دفن کر کے واپس ہٹ دیو جتیاں دا کھسکاٹ سندا صرف. میرا خیال ہے جتی دا کھسکاٹ تو زندہ ہی کوئی نہیں گھٹ سن سکدے. زندہ بندہ جتی دا کھسکاٹ اپنا ہی پورا نہیں سن سکدا. تے او جڑا تلے پی ہے مڑا مٹی دے او جتی دا کھسکاٹ کیویں سن سکدا؟ ہن روایت ہے، یہ روایت ہے نا، یہ ہن روایت ہے. ہن جب تک قرآن دل پاسے اساں پھیرا نہ مرے سوں اللہ دی قسم کدی ایمان جو رتی نصیب نہیں ہو سکتی. اچھا ہن روایت تے آ گئی ہے کہ مردہ جتیاں دی کھسکاٹ سندا ہے پہلے نمبر تے جڑا مولوی پیش کرنا روایت اس حضرت صاحب اس دی سند تا پڑھ جا ہیں کہ او روایت تے ایمان رکھی ودے ہو جس روایتاں نو نقل کرن والے سارے شیعہ ہیں. رافضیاں دی کہاوتیں تے کہانیاں تے ایمان ہے نے تے اللہ دے لا رہے قرآن تے ایمان نہیں حاصل ہو سکتا. توجہ ہے تھوڑی؟ ہن روایت آدھی ہے جتیاں دا کھسکاٹ سندا. قرآن کیا آد ہے؟ قرآن کیا آد ہے؟ تھوڑا جہاں پڑھو قرآن. اللہ دا قرآن آدھا کہ میرے پیغمبر تم بھی حق دا خزانہ بن کے آئے ہیں تے تیرا قرآن بھی حق سچ دا خزانہ بن کے آیا. میرا پیغمبر جے تھوڑی تو قرآن نہ پڑھ سے میرا سونے دا سردار تو تھوڑی حق نہیں واضح ہونا. پڑھ میرا پیغمبر قرآن. لا یسمع دعاءکم. اللہ کریم قرآن چ حق دسا دیتا ہے. او مولوی صاحبہ، مفتی صاحبہ، شیخ الحدیث صاحبہ، او چودھری ملک صاحبہ، فلانے حضرت صاحب، فلانے آلہ یا چھوٹا یا وڈا حضرت صاحبہ تو ہن ساریاں روایتاں پڑھی کھڑا ہے. جتیاں دے کھسکاٹ بھی سنیندا پیا ہے، فلانیاں آوازاں بھی مردے نو سنیندا پیا ہے. مگر اللہ دے قرآن دا تقدس تا کتنا اونچا بن کے آیا ہے، قرآن دی عظمت کتنی اونچی بن کے آئی ہے کہ اللہ دا قرآن پہ یاد ہے تو سج مار مار کے مردے نو تھک ونجو. اللہ فرماندا ہے لا یسمع دعاءکم. تو جتیاں دا کھسکاٹ آدا ہے، اللہ دا قرآن آدا ہے تو اچھی آواز نال بھی اس نو سجے تے تیری پکار سندا نہیں.
تیری پکار دعاءکم تہاڈی او پکار تے سورو پکار تے صد مارنا او مردے کو او دعا دے زمرے چ ہے کسے درجے دے اندر بھی سر مارے مردے کو تو اللہ دا لا یسمعو وہ روایت کیا آدھی ہے یسمعو تے قرآن کیا آدھا ہے وہ سچی کیڑی گل ہے جڑے روایت پڑھ کے ول انہاں تے ایمان رکھی ون کوڑے بے ایمان ہوئے کہ نہ ہوئے سارے کول ہون کیونکہ اساں دا مننا ہے اللہ دے قرآن دے تقدس کو مننا ہے قرآن جڑا مسئلہ بیان کر سی اس کے مقابلے کوئی روایت پیش کر دی تو میری ضلالت تے گمراہی ہے ایمان نصیب نہ ہو سی ایمان نصیب ہو سی تو اللہ دے قرآن تو نصیب ہو سی بھائی قرآن مسئلہ پیش کر دیتا ہے قیامت توڑی ہم ان دعائہم غافلون تو تاری آواز تو تاری سر مارن تو غافلون کیا ہے بے خبر غافل انہوں نے کیا پتا ہے جڑے غافل ہیں انہوں نے کوئی پتہ نہیں انہوں نے تیری سدے دا تیری زور پکار دا صد اس ذات مار جڑی بے خبر نہیں ہے جڑا با خبر ہے آنکھو جڑا کون ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اللہ دا میں بہت کچھ بنایا ہے بڑھاون والا ہی میں سب کچھ پیدا کیتا ہے مگر میرا تقدس یہ ہے کہ میں اپنی مخلوق دے معاملے چ ایک سیکنڈ بھی بے خبر نہیں ہوتا ما كنا عن الخلق غافلین بس ایک گل یاد رکھا ہے قرآن دے مقابلے چ قرآن مسئلہ بیان کر چھوڑے ول کوئی مولوی ہوئے مفتی ہوئے بڑا پاگھڑ مولوی ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا اکابر ہوئے کوئی پیر ہوئے قرآن دے مقابلے چ نہ کوئی روایت پیش کرے سی تے سمجھو ایک گمراہی پھیلیندا کھڑا ہے حق وہ ہے جڑا قرآن دا ساری سمجھ آ گئی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہن تمہارے سامنے مولانا شمس الحق صاحب خطاب فرمائے